الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه والوزن والفضل والنظم والعظم بالجزم وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد بلد جسد رسو جزو نزو عزم له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والأمانة والإمامة أعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأرشدنا أحمر أنور أجدر أثقل أنور أحسن أكمل أنور له وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأبطال مقتحم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، حمد و ثنا خدا کی جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا۔ حمد خدا کی جس نے آسمان کو ستاروں سے مزین و آراستہ فرمایا، ستاروں سے مرصع فرمایا۔ ہم چھت بنائیں مکان کی، 20 سال بعد ٹوٹ جائے، اس میں دراڑیں پڑ جائیں، اس خدا کی حمد و ثنا صدیاں گزر گئیں، گزر جائیں گی، اس کی خوبصورتی میں نہ فرق آیا ہے نہ کوئی خالی جگہ ہوئی ہے۔ حمد و ثنا اس خدا کی جس نے اس کائنات کو سجا کر پھر اپنا محبوب اس کائنات میں بھیج دیا۔ ہدیہ درود و سلام اس محبوب کی بارگاہ میں جنہوں نے فرمایا میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ ہدیہ درود و سلام ہو بارگاہ نبوت علیہ السلام میں جنہوں نے فرمایا میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں اور ماحی بھی ہوں۔ ہدیہ درود و سلام ہو اس محبوب دو جہاں حسینہ نے دو جہاں کی بارگاہ میں جنہوں نے فرمایا سب سے زیادہ جس نے خدا کی تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں، اور خدا نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں۔ ہدیہ درود و سلام ہو اس محبوب کی بارگاہ میں جنہوں نے فرمایا سب سے پہلے جس نے خدا کی سنی ہے وہ بھی میں ہوں، اور خدا نے جس کی سب سے پہلے سنی ہے وہ بھی میں ہوں۔ ہدیہ درود و سلام
عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار آج کے اس موضوع سخن میں جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ آج بچوں سے پوچھا جائے نا کدھر گئے تھے، بڑے پیار سے کہتے ہیں، نانے کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، کہتے ہیں نانی کے گھر گئے تھے۔ اسی طرح ہی ہے نا، نانی کے گھر گئے تھے۔ آج میں نانی سے ایک فطرتی طور پر بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے نانے کا ذکر کم، نانی کا بہتا۔ آج میں اس نانی کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں جو جنتی جوانوں کی سردار کی نانی ہے، اور ماں کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں۔ آج میں جنتی عورتوں کی سردار جو ہے خاتون، اس کی ماں کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں۔ آج اچھی بیوی ہو، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آج میں سارے نبیوں کے سردار کی زوجہ محترمہ کی بارگاہ میں جانے لگے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ قصی تے جا کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، اے جڑا دادا ہے نا عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، 5ویں نمبر تے جڑا دادا میرے آقا علیہ السلام دا اوہی دادا حضرت خدیجہ الکبریٰ دا ہے۔ آپ دا قبیلہ بنو اسد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا حضور علیہ السلام تو قبل 2 شادیاں ہو چکی ہیں سن، اولاد بھی ایسی، ارادہ بھی کر لیا سی کہ ہن شادی نہیں کرنی، لیکن ایک دل وچوں ہوک اٹھی محبت دی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وال پیغام نکاح بھیجیا۔ حضور نے زوجیت واسطے قبول فرما لیا تے شادی ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی زوجنی خدیجہ، تمام تعریفاں اس خدا دیاں جن نے میری شادی حضرت خدیجہ نال کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پیاری زوجہ نال بڑی محبت فرماندے سن۔ عرب دا رواج سی کہ 2 4 شادیاں کر لیندے سن، بلکہ اعلان نبوت تو قبل لوگوں نے تے 20 شادیاں بھی کی تھیاں، لیکن جدوں حضور اسلام نے شادی فرمائی آپ دے آندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی شادی نہیں فرمائی۔ اجازت بھی ایسی شریعت والوں بھی، لیکن عرب دا ایک قانون بھی سی، رواج بھی سی۔ حضور نے سب نو پیچھے چھوڑ کے تے شادی نہیں فرمائی۔ حضور بڑی محبت فرماندے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمادیاں نے کہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ دا ذکر فرماندے سن، تے میں ایک دن کہہ دیتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسی اس مائی دا جڑی عمر یافتہ سی اوندا ہی ذکر کرتے رہندے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں مبارکہ وچوں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او خدیجہ الکبریٰ جڑیاں نے نا او خاتون نے جنہاں نے سب تو پہلا اسلام نو قبول فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام زہری روایت کرتے نے قالت خدیجہ اول من آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النساء، خواتین وچوں سب تو پہلی خاتون نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئی۔ آپ دی جو جوانی سی تے آپ طواف کعبہ کر رہی ہیں سن، طواف کعبہ کر رہی ہیں سن،
آپ دی پاک دامنی اتنی مشہور سی کہ خواتین اس ویلے ہور لباس پہن کے میں اچھا نہیں سمجھا کہ میں کی کما اٹھے تے اس طرح دا لباس پا کے تے بلکہ لباس تو خالی ہو کے طواف کر دیا سن، لیکن حضرت خدیجہ اس دور وچ بھی با پردہ ہوندیاں سن تے عرب دے ہر شخص تے ہر خاتون دے زبان تے یہی جاری سی، اگر زمانے وچ اگر کوئی بی بی پاک دامنہ ہے طاہرہ دے نام نال جنہاں نو یاد کیتا جاندا سی، ایام جاہلیت وچ بھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خاتون نے جنہاں دی بارگاہ وچ جبریل بھی سلام پیش کرتا ہے تے خود خدا بھی سلام پیش فرماتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہی نے، ایک یہودی آیا دوڑیا کہنے لگیا عرب دی خاتونوں، اے قریش دی عورتوں، میں پیغام دینا چاہنا وا کہ ایک نبی آئے گا جن دا نام آسمانہ تے احمد ہوئے گا، زمین تے اونا دا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تے اگر او کسے دے نال پیغام نکاح بھیجے، کسی نال شادی کر لے تے انکار نہ کرنا، خوش ہو کے قبول کر لینا۔ عورتاں نے وٹے چوکے مارے، پتھر چوکے مارے، لیکن حضرت خدیجہ دے دل وچ ہوک اٹھی کہ رب نے چاہیا تے پیغام آ گیا تے میں خوشی انہوں قبول کر لواں گی۔ پھر وقت گزریا، آپ دی شادی ہو گئی، پھر خامد وصال کر گیا، پھر دوسری شادی ہوئی، پھر وہ بھی وصال کر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی جدو حضرت خدیجہ نال ہون لگی، 20 تو 23 سال دے وچ حضور اسلام دی عمر سی، کاروبار کوئی نہیں سی۔ جناب ابو طالب نے اپنی بہن میرے آقا علیہ السلام دی پھپھی حضرت عاتقہ نال مشورہ کیتا کہ ساڈا بھتیجا ہے تے عمر ہو گئی ہے، شادی بھی کرنی ہے تے اجے توڑی اپنے پیر تے کھلوتے نہیں ہیں، کاروبار اجے توڑی کردے کوئی نہیں، اگر مشورہ دیو تے خدیجہ دا قافلہ شام تے یمن وال جاندا ہے، اگر ہوئے مشورہ تے انہاں نو تجارت واسطے بھیج نہ دیتا جاوے۔ مشورہ ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی شادی والو رجحان ہٹا کے تے آپ نے کاروبار وال ذہن کر لیا سی کہ ساری توجہ کاروبار تے مرکوز کر لی سی، کیونکہ 2 باری ٹھیس پہنچ چکی سی، اس واسطے آپ نے سارا کٹ آف کر کے کاروبار وال توجہ کر لی۔ تے جتنے پورے عرب دے وچ اونٹ جاندے سن، قافلے وچ سامان جاندا سی، وہ سارا لشکر دا سامان ایک پاسے ہوندا سی، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دا مال ایک پاسے ہوندا سی۔ آپ نے میسرہ نو بلایا، غلام نو بلایا تے آپ نے فرمایا کہ اے جدو حضور اسلام آئے نے پیغام پہنچیا کہ قافلے واسطے تجارت واسطے او شخص جا رہا ہے، او جوان جا رہا ہے کہ جیڑی گلی بھی جو گزرتا ہے تے لوگ صادق تے امین کہہ کے یاد کرتے ہیں، سچا تے امین کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ تے جدو حضور اسلام نے ویکھیا تے انہوں نے قبول کیتا کہ میں اپنے قافلے دا سردار تے تاجر بنا کے بھیجنا چاہنی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلی باری تجارت واسطے مکے وچوں باہر جانا پیا، خود آپ دی اپنی سربراہی وچ حضور تشریف لے گئے۔ جدوں گئے میرے آقا علیہ السلام تے حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان دی چھت تے چڑھ کے ویکھدیاں نے قافلہ کیوں جا رہا ہے، قافلہ کیویں جا رہا ہے۔ تے جدوں قافلہ جا رہا سی تے پیارے آقا علیہ السلام دے سر انور اتے بادل نے سایہ کیتا ہو سی، سارا ہی لشکر سارا ہی قافلہ اندے اتے دھوپ پہ رہی ہے، لیکن ایک ہی پورے قافلے وچ شخصیت
جن دے اتے بدلہ نے سایہ کیتا ہویا ہے۔ حضرت خدیجہ نے دیکھیا نا مکان دی چھت ہوتے تے دل ڈولن لگ پیا تے آپ دا دل آپ کو کہن لگ پیا خدیجہ مینوں تے اینجی لگتا ہے او جڑا یہودی سی نا جن نے کہا سی اگر کوئی پیغام نکاح بھیج دے نا تے قبول کر لینا، اگر یہ واپس آ جاوے یا اے جدوں بھی مینوں پیغام نکاح بھیج دے تے میں قبول کر لواں گی۔ ایندا ہی نام تے محمد عربی ہے، ایندا ہی نام تے محمد عربی میں قبول کر لاں گی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اے ویکھیا نا منظر آپ دا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تے آپ دا دل ڈولن لگ پیا۔ میں پچھلے جمعے بھی تے اس تو پچھلے جمعے بھی اپنی من مانی کیتی ہے جو تہاڈی تمنا نہ پوری ہو جائے۔ ہاں جی، اور میں نے دوستاں نے کہا اسی ایک بندہ بڑی دوروں آیا جمعہ پڑھن واسطے تہاڈا خطاب سنن واسطے تے تسی کوئی شعر ہی نہیں سنایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ویکھیا نا مکان دی چھت تو تے آپ دا دل ڈولن لگ پیا تے میاں صاحب نے اتنے کی لکھیا ہے آپ اڑدیاں پیاں نے اڑدیاں پیاں نے انتظار پیاں کر دیا نے میاں صاحب فرماندے نے رستہ اڑکا میں اپنے دل بردا اوے محل اچھرے چڑھے کے اوے دل کالا جد جلی پاوے میں رواں دری بڑے کے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میرے آقا علیہ السلام خرامہ خرامہ جا رہے نے تے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خدیاں پیاں نے اے حضور دے بادلہ نے سایہ کیتا ہویا ہے، اے سارا ہی لشکر تو ڈوبیا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام دے سارے انور ہوتے رحمتاں دا سایہ ہے۔ تے میاں صاحب فرماندے نے آپ فرماندے نے کالے کنڈلی زلف ماہی دے اوے تاب جلے ہن کیڑا اوے اکھ نالے اوے اکھ ملا محمد اوے لٹ کھڑیا دل میرا۔ پیار اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ احباب زیبا کار میسرہ نے ویکھیا جڑا غلام سی حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا کی ویکھدے نے تے آقا علیہ السلام ایک جگہ تے پڑاؤ ہویا حضرت جناب میسرہ گئے نے عرض کیتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اس واری تے لشکر دا بڑا ہی نقصان ہوئے گا تے حضرت خدیجہ دا تواڈے اتے بڑا اعتماد سی اتے سارا ہی ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کی ہویا ہے؟ عرض کردے نے جڑا اپنا آخری اونٹ ہے نا وہ بیمار ہو گیا ہے تے ان دے تے سامان بھی بہتا ہے تے مسئلہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں ہاں تے پھر غم کھادا ہے، میں جو موجود ہاں۔ آقا اونٹ چھوڑنا پینا بیمار ہو گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چلنا اونٹ کول۔ آقا علیہ السلام آئے نے اونٹ دے کول جڑا سب تو آخر سی ان دی پیشانی ہوتے میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ پھیرنا شروع کیتا ہے، ہاتھ مکمل بعد ہی ہویا، اونٹ کھڑا ہو کے پہلے ہی کھڑا ہو گیا، اونٹ پہلے ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر پھر روانہ ہویا، جدوں بسرا شہر وچ پہنچیا نا، روایت بسرا بھی آندا ہے تے بصرہ بھی آندا ہے، جدوں بسرا دے بازار اس شہر وچ پہنچے نا ایک ناستورہ نامی ایک راہب عیسائیاں دا صوفی آدمی ہے، وہ اپنے عبادت خانے اتے چڑھ کے نا تے کسی دا انتظار پیا کرتا ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے اور عبادت گاہ دے قریب ایک درخت ایسی بالکل ٹنڈ منڈ بالکل خشک ہویا سی جویں اج پاکستان دا نظام لوگاں نے خوش کر چھڑیا اینج خوش ہویا سی بالکل کوئی بہار نہیں سی جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹنڈ منڈ درخت دے تھلے آئے نے نا حضور تا آنا ہی سی پتے بھی نکل رہے ٹہنیاں بھی آ گئیاں تے پھل بھی لگ گئے تے پھل بھی لگ گئے حضور تے جتھے بھی آئے نے بہاراں ہی آ گئی اور شاعر نے کی کیا نا کملی والے تیرا ماں تم میں قربان کملی والے تیرا ماں تم میں قربان سونا جدھروں گیا رنگ چڑھا گیا سونا جدھروں گیا رنگ چڑھا گیا او دی عظمت بدیال ملائی سی او دی عظمت نو بدیال ملائی سی او تے پتھرانو کلمہ پڑھا گیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی جنہوں نے جڑے فل ہو کے آئے بیٹھے نے تے اوتے پہلے ہی فل نے انہوں نے کی بولنا ہے جڑے تے پہلے ہی فل ہو کے بیٹھے نے روزہ نہیں رکھیا انہوں نے بولنا کی ہے تے جڑے روزے رکھ کے روحانیت نال فل ہو بیٹھے نے اوتے گج کے بولو یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے کرم ہے مگر یوں تو سارے نبی اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے کرم ہے مگر یوں تو سارے نبی آباب زیوکار کی ہویا پھر جناب میرے آقا علیہ السلام درخت تھلے کھلوٹے نے او جڑا نستورہ نامی شخص ہے او جناب تھلے اترے آئے او جناب جویں کسی دا انتظار پیا کرتا ہے او جناب تھلے اترے آ او میرے آقا علیہ السلام دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گیا ہے ادب نال سلام پیش کیتا ہے کہندا ہے السلام علیکہ یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑی بارگاہ سلام ہوئے عرض کردہ ہے آقا میں میسرہ تنوں پوچھ لیا ہے توڑا سارا تعارف پوچھ لیا ہے کہ میں اگر اجازت ہوئے تے ایک نشانی تک لما میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تک لے انہیں آقا علیہ السلام دی پشت ویکھی تے مہر نبوت ویکھ کے چم کے پھر حضور دے سامنے آکے کہندہ ہے آمن تو بکا یا محمد اے محمد اجے تسی اعلان نبوت نہیں کیتا پتہ نہیں میری زندگی نے ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا میں زندہ ہوا گا یا فوت ہو جاؤں گا آج مارے نیارے ہو جان سونے میں قبول کرنا تسی رب دے نبی ہو میں توڑا مصیبت نہ چاہنا انہیں ادھو ہی کلمہ پڑھ لیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی احباب زیوکار میرے آقا علیہ السلام گئے نے اگے بازار وچ مال لگ گیا لوگ خریدن واسطے آ رہے نے کچھ تاجر آئے نے خریدن واسطے کہنے لگے اے نوجوان تے بڑا ہی سونا ہے میں کہ جنہوں رب نے سونا بنایا ہوئے تے پھر ہونا ہی سونا ہے اے جنہوں رب خود اپنے سامنے بیٹھا کے بلکہ ایک باری میرے آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا تے والا وچ کنگھی کیتی تے تیل لایا تے اکھاں میں جدو سونا سرما پایا تے سرخ داری دار جدو حضور نے جبہ پایا تے پاک جدو بیٹھے نے نا
روایت چاہتا ایک ادو سورج نکلیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے حضور مسجد نبوی دے بوئے وچ بیٹھے نے ادو آسمان دا سورج نکلیا ادو مدینے دا ساری کائنات دا بلکہ میں آج کلمات مبالغہ نہیں ادو نبی دا سورج بیٹھا سی ادو آسمان دا سورج نکلیا میرے دل نے فیصلہ کیتا جیڑا آسمانہ دا سورج ہے اور دی روشنی تھوڑی ہے نبیان دے سورج دی روشنی بہتی ہے تے فرمایا حضور سونے کپڑے پا کے سرما لا کے تے بیٹھے نے رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل آج جانا میرا محبوب کیڈا ہی سونا پہ لگتا ہے میرا محبوب کیڈا ہی سونا لگتا ہے یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جا میرے محبوب دے سامنے بیٹھ جا تے میرے محبوب دے گھٹنے دے نال گھٹنے لا کے تے میرا قرآن ہی بڑا اچھا ڈاچ جبریل آئے نے میرے آقا دی بارگاہ جلد کر دینے والضحا واللیل اذا سجا اے پیارے حبیب علیہ السلام تاڑے روخے زیبا دی قسم اے میرے آقا علیہ السلام خوبصورت وہ کہتے ہیں تاجرہ بڑا ہی سونا ہے اے بڑا ہی سونا ہے اے جوان دی بڑی خوبصورتی ہے وہ کہنے لگے تاجر کہنے لگے اے نوجوان تینو لاتی مناتی قسم ہے اس دی قسم کھا کے تو ایک واری کھا لے اسی تیرا سامان لے لواگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے تاجرو پاویں سامان لگو یا نہ لگو مینو لاتی قسم کھان دی لوڑ نہیں مینو اس دی قسم کھان دی لوڑ نہیں مینو رب کعبہ دی قسم ہے میں تے خدا دیا قسمہ کھاواں گا جے نے مینو پیدا فرمایا ہے باویں سامان لے یا نہ لے اور تیرا بھی سامان نہ وکے تے جھوٹیاں قسمہ نہ کھایا کر ہیں تیرا سامان نہ وکے رہا تے جھوٹیاں قسمہ نہ کھایا کر ایویں ہی گھنٹہ گھنٹہ سامان دیا تعریفہ کرتا رہتا ہے اور گھر جا کے دیکھتا ہے تے پتہ لگتا ہے موبائل ہی کھلا ہے سی ہاں جی وہ موبائل ہی کھلا سی گھر جا کے دیکھتا تے سوجی وچ نمک ملیا سی آٹا ملیا سی ہاں جی چینی وچ نمک ملیا ہے نہ اس طرح کریا کر سامان جڑا ہے وہ رکھیا بازار وچ انہیں ویکھی جان روزی دا ذمہ تیرا تو نہیں ہوتے رب نے لے لیا اپنے ذمہ کرم تے واللہ خیر الرازقین پہلے میسرہ کہندے نے دن لگ جاندے سن ہفتے لگ جاندے سن اس واری اجے ہفتہ ہی نہیں ہویا سارا سامان پہلے ہی بیچ گیا سامان لے کے آپ فرماندے نے جدوں واپس آئے نا تے حضرت خدیجۃ الکبریٰ انتظار پہ کر دیا سن کہ قافلہ کدوں آئے حضور آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے میسروں لے گئی کمرے وچ پوچھ دیا نے محمد کنج ڈردا سی محمد پہندے کیویں سن محمد دی چال کیویں دی سی محمد کھاندے کیویں سن محمد بولدے کیویں نے محمد مسکراندے کیویں نے اے گلاں پوچھیاں کوئی عیب ہے تے آپ فرماندے نے انہاں دا عیب کی دساں جدوں ٹوندے سن جدوں دھوپ ہوندی سی رحمتاں دے بادل سایہ کر جاندے سن میں تینوں کنوں عیب پوچھیا عیب تے دس فرمایا ایک ٹونڈ درخت کھلوتا سی جدوں سونا محمد اندے تھلے گئے رونقاں آ گئیاں نے بہاراں نے ڈیرے لا لینے فرمایا کوئی عیب تے دس عیب کوئی نہیں رب نے انہاں وچ عیب رکھے کوئی نہیں میں دساں کہ جدوں آپ گھر گئے نے اجے 2 سال ہی گزرے نے حضرت جناب نفیسہ نامی بنت منیہ او آپ دی سہیلی بھی سی تے آپ دا کوئی کم بھی کر دیا سن خادمہ سن انہوں نے فرمایا جاؤ پیغام نکاح بھیجو پوچھو کوئی شادی دا ارادہ ہے وے آپ علیہ السلام دی بارگاہ پیغام بھجوایا گیا آپ نے فرمایا شادی تے کرنی ہے لیکن حالات درست نہیں ہے کاروبار کوئی نہیں وہ کہندیاں نے جڑی خاتون نکاح کرنا چاہتی ہے اگر وہ خرچے دا ذمہ آپ لے لے تے پھر کا دی لوڑ ہے پھر کا دی پریشانی ہے آپ نے فرمایا کون ہے
فرمایا وہی جے عرب دیا خاتون عرب دے بندے بندے دی زبان تے جنوں طاہرہ تے صادقہ تے صدیقہ کیا جاندہ ہے، اے او ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے وڈیریاں نال مشورہ کر لو، آج تم ہی شادی کرنی جوانہ تے وڈیریاں وال رخ کریا کر، چوری چوری نکاح نہ پڑھا لیا کر، چوری چوری لو میرج نہ کریا کر، اپنے وڈیاں نال رابطہ کریا کر، انہوں نے تینوں پالیا تینوں خرچہ دے رہے نے، انہوں دی بھی عزت رکھی کر۔ او اپنے جناب بھائی والو رشتہ لینا چاہتے نے، تو جناب کسی اور قوم دا رشتہ لے کے قوم تے اعتراض کوئی نہیں، لیکن تو اپنے ماں باپ دے خلاف تے انہوں دی چاہت دے مطابق نہ بلکہ اور کسی نال شادی کر کے اپنے ماں باپ نو تکلیف دینا اینڈ نہ کریا کر۔ حضور دی سنت شادی ادو کرنی جدو بڑے اجازت دے گے۔ آپ علیہ السلام نے بھجوایا جناب ابو طالب نے، حضرت عاتقہ نے، آپ دے جتنے بھی رشتہ دار سن وڈیرے سارے نے مشورہ کیتا، ٹھیک ہے آقا علیہ السلام دی شادی مبارک دے دن رکھے گئے، اج حضور دی برات ہے تے حضور علیہ السلام کو اج پہنن واسطے خوبصورت نواں جوڑا کوئی نہیں، لگتا ہے بھی حضور دی سنت سی، ساری کائنات دا مالک ہے، رب نے بنایا مختار بنایا، تے پھر بھی آقا علیہ السلام کو اس ویلے کچھ بھی نہیں ہے، تے ایک شخص آیا اندے کول ایک گٹھڑی ہے، اندے وچ ایڈا قیمتی سوٹ ہے جے دے ورگا عرب وچ کوئی پاندا ہی نہیں سی، او سوٹ آ کے حضور بیٹھے نے اجے برات جان والی ہے تے انہوں نے آ کے پیش کیتا، سونیا اگر چاہو تے میں سوٹ تو انہوں پیش کرنا قبول کر لو گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں قبول کرنا، میں سادے سے لباس میں بھی جانا ہے، میں نے کوئی لوڑ نہیں ٹھاٹ باٹ نہ جان دی، ٹھاٹ باندھ دی کپڑے نال کوئی بندے سونے لگتے نے، تے میرے آقا علیہ السلام تے انجی بڑے سونے سن، تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سونیا حسر وچ آن جان ویلے ہر ویلے میں تہاڈا ہی جان ہاں، تہاڈے نال رہنا، سونیا میری نہ بڑھو میری من لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا، اور جوڑا پایا میرے آقا علیہ السلام نے۔ میں دساں وہ بندہ کون ہے جن نے اس ویلے آ کے پیارے آقا علیہ السلام دی برات جانی ہے تے جڑا سون دا جوڑا اے پیش کیتا، ایڈا ودیا جوڑا تحفہ دیتا، اولوی دے زمانہ حضرت ابو بکر صدیق کہندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جوڑا پایا تے جدوں گئے نے نا حضرت خدیجہ دے گھر وچ، برات بیٹھی ہے سج گئی برات، حضرت خدیجہ الکبریٰ دے گھر رونقاں لگ گئی ہیں، بہاراں آ گئی ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے چچا دے بیٹے سن۔ آپ نے ایک باری خواب وچ ویکھیا کہ آپ دی گود وچ ایک آسمانہ دا سورج گر گیا ہے۔ آپ نے تعبیر پوچھی تے آپ نے فرمایا اے بہن خدیجہ ان دی تعبیر ہے وے کہ تیریاں رونقاں بحال ہو گئیاں نے، سیاہیاں دے بادل غم دے بادل چھٹ گئے نے، تیری گھر وچ تیری گود وچ ہریالی آ گئی ہے، جیڑا گود وچ سورج نکلیا ہے نا اے کوئی عام سورج نہیں ہے، اے تے اوہی سورج ہے جیڑا سارے نبیاں دا جنوں رب نے سردار بنایا تے مختار بنایا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ احباب زیباکار برات لگ گئی ہے تے کسے بندے نے نا اے آواز دیتی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑے ماڑے نے، بڑے غریب نے، انہاں کو تے ہے ہی کچھ نہ۔ جدوں یہ گلاں ہوئیاں نا تے ایک گل چلدی چلدی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے کان وچ پے گئی۔ جدو آپ دے کان وچ پئی نا تے آپ کھڑیاں ہو گئیاں، آپ نے اپنے نوکراں نوں فرمایا جنہ بھی گھر میں سونا پیا ہے نا سارا ہی کٹ کے باہر لے آؤ تے میرے بیڑے وچ رکھ دیو۔ بیڑے وچ رکھا دیتا گیا، صحن وچ سونے دا انبار لگ گیا، دوجی جانب میرے آقا نوں بٹھا دیتا گیا، میرے آقا بیٹھے نے، سونے دا ڈھیر اونچا ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام دی اے زوجہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا او بندے کتھے نے جنہاں دیاں زباناں بڑیاں تیز نے،
اب دیکھو نا جڑا کہندا سی محمد کو کچھ بھی نہیں آ سارا ہی سونا میں انہاں دے قدماں تو نچھاور کر دیتا اے سارا ہی سونا میں انہاں دے قدماں تو نچھاور کر دیتا ہے انہوں نے پتہ لگ گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ تے اپنا مال بھی حضور تو قربان کر دیا نے تھے اپنی جان بھی فدا کر دیا نے اب بابے ذی وقار پیارے آقا علیہ السلام دی شادی ہو گئی آپ علیہ السلام روایت 4 بیٹیاں 3 بیٹے لیکن ایک بیٹا کسی اور زوجہ وچوں کیونکہ موضوع حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دے 2 بیٹے آقا علیہ السلام دے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن وچوں تے 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ او خاتون نے حضرت امام سیوطی فرماندے نے جدو آپ بیمار ہوئی نا تے آپ دے وصال دا وقت آیا تے آپ غمگین نے اکھاں وچوں آنسو جاری نے تے آپ رو رہی نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آج کیوں رو رہے ہو غم کہتا ہے اے کشمکش لگی ہے کیونکہ پھر آج اسی مدینے جائیے تے واپس آن نو دل نہیں کرتا تے جن نے خود 24 سال سونے کو ویکھیا ہوئے تے جدائیاں پین لگیاں ہون تے پھر انہوں نے رونا نہیں کہ اور کی کرنا ہے بندے کہندے نے بہو صاحب دی بارگاہ جانا ہے ذوق کہندے آپ بہو صاحب فرماتے نے میں کو جی اور میرا دل بر سونا کیوں کری یار مناوا حضرت خدیجہ الکبریٰ دا سر انور میرے آقا علیہ السلام دی گود وچ ہے حضور دی گود وچ میرے آقا علیہ حضور دے علیہ السلام دی گود وچ حضرت خدیجہ الکبریٰ دا سارے آپ غمگین نے رو رہی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کیوں پریشان ہے ہر کوئی جنت دا مشتاق ہوندہ ہے ہر کوئی جنت مشتاق ہوندہ ہے الجنت مشتاقۃ لکی اے خدیجہ جنت تیری مشتاق ہے جنت تیری مشتاق ہے بلکہ جنت چاہتی ہے کہ اے خدیجہ او ویلا کدوں آوے جدوں تو میرے وچ آ جاوے میرے آقا علیہ السلام آپ کنیاں سخیاں سن بڑی سخی خاتون ایک واری آقا علیہ السلام مسجد نبی وچ جلوہ کرنے تے حضرت حلیمہ آ گئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری چادر جاڑی تھلے بچھا دیتی میں کہا نا پہلے جو کل پچھلے جو میں اس تو پچھلے بھی ماسک رہن دیو لانو حضور دی سنت چادر رکھیا کرو اپنے کو اندے نال نک بھی ڈپیا جاندہ ہے منہ بھی ڈپیا جاندہ کان بھی ڈپے جاندے نے جے اونج لوڑ پوے تے اونج بھی آ جاندی ہن جی میں دسن لگیا لوڑ پہ گئی نبی علیہ السلام نے چادر اپنے منڈے تو لا کے نا جاڑ کے تھلے بچھائی او چادر جن خدا نے رب قرآن میں کی فرمایا یا ایھا المزمل
الليل إلا قليلا. اے جناب چادر بچھائی حضرت حلیمہ سعدیہ بہ گئی نے چادر تے. جناب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ماں دا ہاتھ پکڑیا ہے. کدی حضور متھا چومدے نے اماں جان دا, کدی آپ حضرت حلیمہ چومدیاں نے متھا. گلا کرتے رہنے میرے آقا علیہ السلام نے بڑا ہی پیار کیتا. فرمایا اماں دس نا میری بہن شیمہ دا کی حال ہے, او میرے رضائی بھائی دا کی حال ہے, میرے رضائی ابا جان دا کی حال ہے. اے میرے آقا علیہ السلام پوچھ دے رہے کہ آ ٹھیک نے پترا, تیرا بھائی بھی ٹھیک ہے, تیری ہمشیرہ بھی ٹھیک ہے, تیرے جناب رضائی باپ بھی ٹھیک نے. میرے آقا نے فرمایا ماں دسنا تواڈے مال ڈنگر دا کی حال ہے, تواڈے علاقے دا کی حال ہے. آپ روڑ لگ پئیاں نے, اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے. میرے آقا نے فرمایا ماں حلیمہ کیوں پہ روندے ہو؟ عرض کردیاں نے بیٹا ساڈے ڈنگر مر گئے نے, ساڑیاں بکریاں مر گئیاں نے, مال موشی مر گئے نے. کہت سالی آئیے دودھ پین واسطے کوئی بکری کوئی نہیں, کوئی گائے نہیں ہے, کوئی ڈاچی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جدے وچ کوئی بھی آوے خالی کدی نہیں گیا. فرمایا اماں حلیمہ ٹھہر جا, اے اج پہلی باری سنا لگیا حوالہ نوٹ کر لے. حضرت ابن سعد نے طبقات الکبریٰ دیاں 11 جلداں پہلی جلد پہ پڑھنا وا. اے جرم صفحہ نمبر 91 تے لکھیا ہے. اے جرم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے آقا نے بیٹھا دیتا ہے. آپ میرے آقا علیہ السلام خرامہ کاش اللہ نبوت والے ٹرے نے, اگے خدیجہ بیٹھیاں نے. میرے آقا نے فرمایا خدیجہ اے خدیجہ الکبریٰ. آقا علیہ السلام دی بارگاہ جب کیتا جی آقا حکم ہوئے. فرمایا مسجد نبی وال ویکھو نا, او جڑی خاتون بیٹھی ہے او خاتون ہے جدے سینے وچ میرے رب نے میری غذا رکھی سی. اے او خاتون ہے جدے سینے وچ رب نے میری غذا رکھی تھی. اے حلیمہ اے خدیجہ الکبریٰ او جڑی مائی بیٹھی ہے, او جڑی ماں بیٹھی ہے. اے خدیجہ او جناب جدوں میں انہاں دے گھر ایسا او اپنے بچے نو دودھ بعد بھی دیندیاں سن, اپنے جناب بچیاں نو کھانا بعد وچ پکا کے دیندیاں سن. سب تو پہلا مینوں دودھ پیش کردیاں سن, سب تو پہلا کھانا مینوں پیش کردیاں سن. آقا علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتا آقا دسو نا حکم تے فرماؤ. فرمایا انہاں کول دودھ پین واسطے اج کوئی بکری کوئی نہیں, کوئی ڈاچی کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت خدیجہ فرما دیا نے اے آقا خاموش ہو جاؤ, رونا کا تجھے نہ رو. جیڑی اے مائی مسجد نبوی وچ بیٹھی ہے اے نبیوں دے سردار دی صرف ماں نہیں, اے خدیجہ الکبریٰ دی بھی اج تو بعد ماں. فرمایا میرے آقا علیہ السلام کو عرض کر دیا نے سونیا اپنا جیڑا ماڑا ہے ان دے وچ 1 2 4 تے 5 تے 10 تے 20 تے 25 تے 30 تے 35 بکریاں نہیں. آقا 40 بکریاں کھلوتیاں نے, ایک ڈاچی بندی ہوئی ہے. میں چاہنی ہاں او سارا ہی مال انہاں نوں دے دیو, نالے کہہ دیو اے لے جاؤ اجے مال تجارت واسطے گیا ہے, جدوں آ جائے گا ہور بھی بھیج دیا. ایڈیاں سخیاں اللہ جڑا ہن گج کے نعرہ مارے نا تے دوویں ہاتھ چوک کے نعرے مارے, اللہ انہوں کرونا جیسی موذی مرض تو بچا دے. لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اوے اسی تے ہونا, اسی صرف ہاتھ فدا کرنے والے نہیں ہاں, اسی تے اپنے ہتھیلیاں اتے اپنی جانا رکھ کے کہہ لگیا سونیا ساڈا مال بھی قربان, ساڈی جان بھی قربان. نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت.
نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں تواڈے ذوق نو سلوٹ پیش کرنا۔ اللہ تانوں کرونا جیسی مرض تو محفوظ رکھے تے جڑا لاک ڈاؤن جیسی سخت مصیبت آئی ہے اللہ اس تو بھی خلاصی عطا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ ایڈیاں نیک سالے نے، ایڈی سخی نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اج میں روایت سنان لگیا، میں تانوں پہلی باری سنان لگیا۔ حوالہ پہلے نوٹ کر لو، میں کوئی من گڑت روایتاں نہیں پیش کرنی، حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے موجم الکبیر میں انہوں لکھے ہے ذوق۔ میں پس منظر سارا ہی جو پس منظر ہے وہ بیان کراں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ اے خدیجہ الکبریٰ بیمار ہوئیاں، میرے آقا علیہ السلام دی گود وچ سارے صحت یابی ہوئی ہے، اجے آرام کر دیا پئیاں نے۔ میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ ہے کوئی فرمائش، ہے کوئی تمنا جی میں تو اپنی بیوی کو پوچھنا ہے، دس نہ برکت تے شورما کی کھانا ہی۔ اے محبت دیا کرو بیویاں نو، اولاد نو محبت دیا کرو، حضور دی سنت ہے، اے حضور دی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اے زوجہ نے حضور دی گود میں سارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ دس نہ کی تمنا ہے، کی چاہنی ہے، کی کھانا چاہنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتا سونیا پوچھنا دے نہیں سی ڈیمانڈا کدی نہیں کیتیاں، آقا میں کون ہونیا تواڈے کے ڈیمانڈا کرنیاں؟ سونیا تسی اج پوچھ لیا نا ڈیمانڈ کیے، اج میرا دل چاہتا ہے اج انگوروں میں تواڈی بیوی کھا لیندی، لیکن انگورہ دا موسم کوئی نہیں جے، انگورہ دا موسم کوئی نہیں، لیکن اج ڈیمانڈ کر دیتی ہے۔ اے جناب حضرت بی بی خدیجہ دی ڈیمانڈ ہے، اے اونا دی ڈیمانڈ کیتی ہوئی ہے جنوں کدی خدا بھی سلام بھیجدا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اے زوجہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام غار وچ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے، کی فرماتے نے اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے نے بارگاہ نبوت وچ غار وچ آئے نے۔ ادھر جب حضرت خدیجہ نے سالن بنایا ہے، روٹی بنائیے، انہوں رومال وچ پایا، انہوں طباق وچ رکھیا، خرابہ غار وچ ٹری آ رہی نے، اوے خامد واسطے روٹی پکانا حضرت خدیجہ دی سنت ہے۔ اے جڑی میری ملت دی خاتون نے اپنے شوہر واسطے رات نو سالن گرم تو گھبرایا نہ کرے، اے حضرت خدیجہ الکبریٰ دی سنت ہے۔ آپ جناب آ رہی نے، حضرت جبریل کہتے ہیں آقا او ویکھو ہادی خدیجہ، آقا او جڑی خاتون پیاندی ہے او خدیجہ الکبریٰ قد اتت کا آقا جدوں تواڈے کول آ جاوے او جڑی خاتون آ رہی ہے قد اتت کا، او جڑی خاتون آ رہی ہے اے سونیا جڑی خاتون تواڈے کول آندی پئی ہے او دے ہاتھ وچ کی ہے قد اتت کا معہا اناء و ادام فیہ طعام او شراب۔ خاتون پیاندیاں نے انہاں دے ہاتھ وچ سالن تے روٹی ہے، انہاں وچ مشروب ہے، انہاں دے کول سونیا جدوں تواڈے کول آ جائے فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، سونیا جدوں تواڈے کول آ جاوے فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، خاتون پیاندی روٹیاں بنا کے او جڑا مکے دے سارے لوگاں نوں امیر خاتون ہے، لیکن جڑی بھی امیر خاتون ہے سونیا تواڈے واسطے روٹی آپے پکاندی ہے، او روٹی لے کے آ رہی ہے سونیا انہاں نوں رب دا سلام پیش کرنا، صرف رب دا نہیں وَمِنِّي میرا بھی سلام پیش کرنا، نالے فرمایا فَبَشِّرْهَا
انہوں خوش خبری دینا اللہ رب العالمین نے تواڈے واسطے جنت وچ موتیاں دا محل بنا رکھیا ہے۔ اے جناب خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ دا سر میرے آقا علیہ السلام دی گود وچ عرض کردیاں نے سونیا میری ڈیمانڈ پوری کردے پے ہو، میری چاہت پوری پہ کردے ہو، واپس آ جاؤ جتوں گل چھوڑی سی۔ فرمایا انگور کھانا چاہنیاں، اے پھر جنوں فرمائش کیتی سی اے کوئی عام دی نہیں سی، ہاتھ جاوے تے جنت وچوں کھچ لیندے نے۔ حضور نے انج ہاتھ کیتا ہے جنت وچوں انگوراں دا پیلا پیلا اے جناب سبز سبز انگوراں دا گچھا پکڑیا تے انج پلیٹ طباق پکڑ کے اون دے اوتے رکھ کے تے آپ ہی توڑ کے حضرت خدیجہ دے منہ وچ پاندے پہلے حدیث پہلے سن لے ترجمہ سے پہلے عربی سن لے۔ قالت عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ بمعنب الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام انگور توڑ توڑ کے حضرت خدیجہ دے منہ وچ پائے، آپ کھاریاں نے ہاتھ بن کے عرض کردے نے سنیا انگور دے جناب گلیاں وچ لبن دے کوئی نہیں، انگور دی ہے کوئی نہیں، موسم کوئی نہیں، لیکن آقا تسی کتھوں لے آئے؟ فرمایا خدیجہ جدو تیرا موڑ بن گیا ہے، تیرا جدو دل بن گیا ہے، رب نے انگور جنت وچوں تیرے واسطے بھیج چھڈے۔ اے خدیجہ تیرے واسطے رب نے انگور جنت وچوں بھیج دیتے نے، تائیں تے میں کہنا مکے دی رانی ہے بی بی خدیجہ، مکے دی رانی بی بی خدیجہ، مکے دی رانی بی بی خدیجہ، کرم دی نشانی۔ اوہ آج اپنی نانیاں دیا تعریف کردا کردا جناب تھکدا نہیں ہے، اور میں پیا کرنا وا اج میں اس نانی دا ذکر پیا کرنا وا جیڑی جناب انہاں دی نانی ہے جنوں رب نے جنتی جمالہ دا سردار بنایا ہے۔ مکے دی رانی بی بی، اور گج کے بولو گج کے، مکے دی رانی جا، مکے دی رانی کرم دی نشانی، کرم دی نشانی۔ حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ آپ دا وصال دا وقت آ گیا، اگر کہو تو چھڑ دیں، اگر اجازت دے تو میں گل پوری کر لاں۔ اللہ تواڈے ذوق نو دوبالا فرمائے، تواڈے غم سارے دور فرمائے، تے اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ دا وصال ہون لگیا تے آپ رو رہی نے تے جدائیاں دے ویلے آ رہے نے تے آپ دا پھر وصال ہو گیا، او دیدار ختم ہو گیا جنہوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 24 سال تک گیا حضور نو، تے اسی اج پیر نو ویکھ لیے تے کہنے حج ہو گیا، ماں دا دیدار کر لیے تے کہنے حج ہو گیا۔ اسی کی کہنا، حضور نے خود فرمایا، تے جنہوں نے سارے نبیوں دے سردار نو ویکھیا ہوئے گا تے پھر باؤ صاحب دی بارگاہ جائیے۔ اے تن میرا اے چشیمہ ہوے تے میں مرشد ویکھنا رجا، کجا اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر آوے
مرشد دا دیدار باہو مینو لاکھ کروڑا ہزار آقا علیہ السلام میں ٹائم کم ہے آقا علیہ السلام دی اے جناب زوجان دا بھی سال ہو گیا اجے جنازے دا حکم کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام اے زوجہ جنازے دا بعد حکم ہویا ہے اس سے پہلے جنازہ پڑھایا نہیں جاندہ سی میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ ایک روایت دے مطابق رمضان دی 5 تاریخ سی دوسری روایت دے مطابق رمضان المبارک دی 11ویں تاریخ یعنی 11واں روزہ سی آپ دا جدو وصال ہو گیا حضور سب تو پہلے اے جناب غسل دا اہتمام کیتا گیا کفن دا اہتمام کیتا گیا اس تو پہلے جدو قبر بنائی گئی ہے اور اس قبر میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تو میں قربان جاواں اللہ دیا شانہ تو اما خدیجہ الکبریٰ توڑیاں کیڑیاں شانہ نے کہ جدو تہاڈا وصال ہو گیا توڑی قبر میں سارے نبیوں دے سردار پہلے داخل ہوئے نے اور جس قبر میں سارے نبیوں دے سردار رونق افروز ہو جاون اس قبر میں قیامت تک ہمیرا آیا ہی کوئی نہیں ہے اور دے قبر قیامت تک جگمگ ہوتی رہی ہے اللہ سامنے نزید شام حضرت خدیجہ الکبریٰ انہاں دی او شان ہے کہ زمانے میں سب لو اعلیٰ مقام خواتین وچوں حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا دا ہے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دا ہے لیکن فاطمہ کائنات جنتی عورتاں دی سردار ہوئے جنہاں دے جھولے نو جبریل آ کے جھلاون تے چکیاں پیسن جبریل تے فرشتے دربار بنن جنہاں نو آقا فرمان اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے انی شانہ دی مالک ہو کے اتنی عظمتہ دی مالک ہو کے جناب پھر بھی اے حیات ساری خواتین دی جنتیاں دی سردار ہو کے ایڑیاں شانہ رکھن دے باوجود جدو دیکھیا گیا تے میں تابت گیا تے پتہ چلیا ایڈی سردار بھی ہے لیکن رب نے ایک قانون بنا دیتا فاطمہ جیڑی بھی شان ہے نہ تیری پر تیری جنت خدیجہ الکبریٰ دے